آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا مقدر سو چکا ہے، نصیب کو تالے لگ چکے ہیں، ہماری مرادیں پوری نہیں ہو رہی، ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی۔ تو تہجد کے وقت نصیب کو لگے ہوئے تالے کھولنے والا یہ کلمہ پڑھ لیں۔ ان کلمات کو تہجد کے ٹائم پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی بند نصیب کھل جائے گا، مقدر چمک اٹھے گا، آپ کی دلی مرادیں بھی پوری ہوں گی، اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ تہجد کے ٹائم ان کلمات کا یہ عمل کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے، مرادیں حاصل کرنے کے لیے ہے، نصیب پر لگے ہوئے تالے کھولنے کے لیے۔ اگر آپ کا نصیب بند چکا ہے تو آپ یہ عمل کریں، آپ کی کوئی دلی مراد ہے تو آپ تب بھی یہ عمل کریں۔ اس عمل کو کس طرح کرنا ہے، کون سے کلمات ہیں، کیا تعداد ہے، اس چیز کو غور سے سنیں سمجھیں اور اس کے بعد یہ عمل کریں۔ اگر آپ کی کوئی دلی مراد ہے، دلی حاجات ہے، دلی خواہش ہے اور جائز ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی تو آپ اس عمل کو کریں۔ آپ کا مقدر بن چکا ہے، آپ کے نصیب پر تالے لگ چکے ہیں، تو مقدر کو چمکانے اور نصیب کو لگے ہوئے تالے کھولنے کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ تہجد کے نوافل پڑھیں، تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سورہ کوثر کو پڑھیں 21 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص کو پڑھیں 21 مرتبہ، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، بڑا درود، نماز والا درود، اس عمل کو کرتے ہوئے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر، رک کر، تسلی کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں گے۔ اپنی حاجت کا، اپنی مراد کا تصور رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کریں۔ بغیر ناگے کے اس عمل کو کم از کم 11 دن کر کے دیکھیں، یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدر چمک جائے گا، نصیب پر لگے ہوئے تالے کھل جائیں گے، آپ کی دلی حاجات، دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تہجد کے وقت آپ یہ عمل کر لیں۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر، 21 مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایک مرتبہ ہو گیا، اسی طریقے سے 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ دوران عمل کسی سے گفتگو نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد جو طریقہ کار بتایا ہے اسی تعداد، اسی طریقے کے ساتھ، انہی سورہ مبارکہ اور انہی کلمات کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، کم از کم 11 دن کریں، یقین کریں نصیب کھل جائے گا، نصیب مقدر چمک اٹھے گا آپ کا، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مراد بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ ایسا مجرب وظیفہ میں نے بتایا۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے اپنا سر سجدہ ریز کریں، اللہ سے مانگ کر دیکھیں، یقین کریں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ ہم انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں مگر اللہ کے سامنے نہیں پھیلاتے۔ تہجد قبولیت کا وقت، نماز تہجد پڑھیں، تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد انہی کلمات اور انہی سورہ مبارکہ کے ساتھ اس عمل کو کر لیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجت، اپنی مراد کے لیے دعا کریں، یقین جانیں آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے، اللہ سے مانگ کر دیکھیں۔ تہجد کے وقت اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، جو مانگیں گے وہی ملے گا۔ اللہ سے مانگ کر دیکھیں گے، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو وہی ملے گا، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بہت مجرب وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تہجد کے وقت اس عمل کو کریں، بہت آسان عمل ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا، گھنٹے نہیں لگتے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ اگر
آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ اپنا مسئلہ میرے واٹس ایپ نمبر 0300735199 پر تفصیل سے وائس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ بار بار کال میسج کرنے سے گریز کیا کریں، بار بار ریکویسٹ کی جاتی ہے، مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی یا میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم بتایا جاتا ہے۔ جو عمل میں نے تہجد کے وقت آپ کو بتایا ہے، اللہ سے مانگنے والا عمل، اللہ سے مانگیں اور ملتا چلا جائے گا۔ مرادیں حاصل کرنے کے لیے، نصیب کے بند تالے کھولنے کے لیے، مقدر کو چمکانے کے لیے جو عمل میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر وظیفہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ جو کلمات میں نے بتائے ہیں، جو سورہ مبارکہ، جو تعداد بتائی ہے، جو طریقہ کار بتایا ہے، آسان الفاظ میں بتایا ہے، آپ دوبارہ سن لیں۔ میں نے مکمل طریقہ بتایا ہے۔ اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔